اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ غیبت پر ہے اور بلا تحقیق کے خبریں اڑانا، بلا تحقیق کے خبریں اڑانا۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ غیبت کرنے کی وجہ سے ساری نام اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی جو محنت ہے نا، وہ الگ الگ حساب سے ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، تلاوت گزار ہے، تسبیحات کا پابند ہے، پردے کا پابند ہے، یہ ساری اس کے اندر تبدیلیاں ہیں، لیکن اب اس کو کس داؤں سے پھنسائے گا؟ اس کو اب غیبت کے داؤں سے پھنسائے گا کہ بھائی کوئی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سلام کلام کیا، اس کے بعد پھر جو ہے کسی نہ کسی کی بات شروع ہو گئی۔ اب اس میں اس کے یہ داؤں کے سامنے وہ شخص مجبور ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ چیز جیسے چوری کرنا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، جیسے کسی کو گالی دینا حرام ہے، کسی کو مارنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت کا کرنا تو حرام ہے۔ تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے اور نفلی عبادتیں بھی بے شمار ہیں، لیکن اس بات کے کہنے میں کمزور ہیں، اس بات کے پہنچانے میں ڈر رہے ہیں۔ اللہ تبارک فرماتے ہیں غیبت سنگین گناہ ہے۔ اس لیے ایک صحابی سے فرمایا اللہ کے رسول نے، اے فلاں تم قرآن پر ایمان نہیں لائے، تم قرآن پر ایمان نہیں لائے، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، بولے ہم تو ایمان لائے۔ بولے نہیں، تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، کہ غیبت کا کرنا حرام ہے قرآن میں۔ صحابہ گھبرا گئے تو فرمایا کہ جو ہے اتنی طاقت، اتنی استعداد اپنے ایمان میں لانا ہے، نہ کہ اس کا غلام بن کر اور اس سے ڈر کر اور اس کی بات سنتے جانا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا نا، جس کی ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اسی کو خوش کرنے والا یہ عمل ہے اور بڑا خوش کرنے والا عمل ہے کہ بڑا اگر ایک بار تہجد نہیں پڑھو گے، تسبیح نہیں پڑھو گے، نفلی روزہ نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ملنے والی آپ کو، لیکن اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تو یہ سنگین گناہ ہے، اور اس غیبت سے روک دیا تو یہ بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے کہ بھائی جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ تو ایک مخلوق ہے نا، تو اس سے یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ اتنی پریشانی سے، اتنی محنت سے تھوڑی موڑی نیکیاں ہم سے ہو پاتی ہیں، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا آخرت میں کہ شیطان یہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے یا بچ پاتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ چائے پانی کریے، لیکن کسی کی بات یہاں پر مت کریے، کسی کی بات یہاں پر مت۔ اس لیے جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ بڑا سنگین گناہ ہے اور اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے، اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب تو اس کا روکنا بھی دشوار ہے، کہ بڑی مشکل سے کسی کو کہا جائے تو اس کے چہرے کے اثرات بدل جاتے ہیں کہ فوراً جواب میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے جاؤ اپنا کام کرو، یعنی طرح طرح کے کمنٹ آتے ہیں۔ ہم ان کو جہنم سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں ہم اور آپ مل کر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور زنا کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور جو ہے چوری کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس طریقے سے بے شمار گناہوں کو جانتے ہیں، لیکن غیبت کا یقین کیوں نہیں بن رہا دل کے اندر، جبکہ ایک سنگین گناہ ہے۔ غیبت سے فرمایا کہ کئی گناہیں زندہ ہو جاتی ہیں، کہ ایک تو آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی، اور فرمایا کہ اس کو آپ نے چھوٹا سمجھا، کہ ایمان والے کی قدر کی ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے، تو فرمایا کہ فوراً ایک یہ چیز آ گئی کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، اس لیے آپ نے اس کی غیبت کی۔ اور دوسری بات، غیبت کا کرنا تکبر کی علامت ہے، غیبت کا کرنا تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے، کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ شخص صحیح نہیں ہے، میں صحیح ہوں۔ اللہ کہتا کوئی صحیح نہیں، جس کو میں صحیح کروں وہ صحیح ہے، تم کبھی اپنے آپ کو یہ مت بتاؤ کہ میں صحیح ہوں۔ اور غیبت کا کرنا اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں،
اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، کبھی مت کہنا کہ میں صحیح ہوں، کہ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ فرمایا غیبت اس طرف لے جاتی ہے اور اس میں بے شمار باتیں بلا تحقیق کی ہوتی ہیں کہ تحقیق بھی اس کی صحیح نہیں رہتی اور ہم سن کر عمل کر لیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کو اس فتنے سے باز آنا ہے، اس فتنے سے باز آنا ہے جو امت میں خلفشار ہے۔ یہ غیبت کا بہت بڑا رول ہے، یہ خلفشار میں، یہ بیدینی کے پھیلنے میں، یہ ہدایت کے نہ ملنے میں غیبت کا بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس سے باز آ جائیں، ہاتھ جوڑ لیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم زنا کے لیے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، چوری کے لیے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، تو غیبت کے لیے ہمارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ اس لیے کہ غیبت کی ذلت دکھائی نہیں دے رہی ہے اور زنا کی ذلت دکھائی دے رہی ہے، چوری کی ذلت دکھائی دے رہی ہے اور غیبت کی ذلت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ارے جو دکھے گا وہی مانیں گے ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ دکھنے والی بھی چیز ماننا ہے، جنت ماننا ہے، جہنم ماننا ہے۔ تو اس طریقے سے غیبت کے گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن حدیث و قرآن سے بتایا تو جا رہا ہے نا کہ یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ فوراً کوئی آپ کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہا ہے یا کوئی آپ کو پکڑ کے مار نہیں رہا ہے اس لیے کہ آپ چوری تو کی نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ ظاہری چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے اور غیبی باتوں پر بھی ایمان لانا ہے نا، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا نا میرے بھائی۔ اس لیے جو ہے ہم اس چیز سے باز آ جائیں۔ بہت ریکویسٹ ہے، بہت گزارش ہے، اگر میرے کہنے سننے میں جو کوئی غلطی ہوئی اسے معاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔